جس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے اور کچھ میرے جیسے بہت سے دوستوں کے بھی آبزرویشن ہے کہ ہم بہت پریشان ہیں اپنے بچوں کی پرورش کے متعلق. آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا جس کے جواب آپ نے دیا تھا کہ بچوں کو آپ سب سے زیادہ اسلامی مطلب تعلیمات دینے کی کوشش کریں. لیکن یہ میری پرسنل آبزرویشن اور ہمارے کچھ دوستوں کی آبزرویشن یہ ہے کہ یہاں پہ بچوں کو اسلامی تعلیمات دینے سے ان کی والنریبلٹی ٹورڈس ریڈیکلائزیشن بہت ہائی ہے. بچے چونکہ یہاں پہ انتہائی صاف ستھرے اور سچے ماحول میں اس کی پرورش ہو رہی ہے تو وہ چیزوں کو بہت سچائی کے ساتھ اور جوں کا توں لیتے ہیں اور اس میں منافقت کا عنصر نہیں ہوتا. جس طرح ہماری پرورش ہوئی ہے جس معاشرے میں ہم منافقت والے معاشرے میں پلے نپے ہیں. ہم نے خود اپنے ماں باپ کو کچھ کرتے اور کچھ کہتے اور کچھ کرتے ہوئے مختلف دیکھا ہے. بلکہ مولوی کرام کو بھی بہت سے اساتذہ کو بھی کچھ کہتے ہوئے کچھ اور کرتے ہوئے کچھ دیکھا ہے. تو ہماری نیچر میں آ چکا ہے کہ ہم کچھ ان چیزوں کو اتنا سیریس نہیں لیتے جو سنتے ہیں. یا اسلامی تعلیمات جو کہ آج لیکچر ہوا اس کا اثر شاید ہم پہ اتنا زیادہ نہ ہو، اگرچہ یہاں کا گرون اپ بچہ ہو اس پہ بہت زیادہ ہوگا. اور یہ میں نے آبزرو کیا ہے اپنے بچوں کے حوالے سے. میں اپنی ایک ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ میں نے جب بچوں کو جنت اور دوزخ کا تصور بتایا تو ان کی نفسیاتی کیفیت بہت پریشان کن ہو گئی. اور اس کے بعد جب اس کو یہ بتایا گیا، ہماری ایک جہاں پہ وہ لیسن لینا جاتی ہیں ایک عالمہ ہیں، انہوں نے بتایا کہ میوزک سننا جو ہے اور میوزک ڈانس کرنا اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا کرنا حرام ہیں. تو انہوں نے ہم ماں باپ کو بھی پابندیاں لگانا شروع کر دی اور ہمیں ڈرانا شروع کر دیا. اور دے وینٹ اپ ٹو دیٹ لیول سیریس کہ جسٹ دے آر ٹینڈنٹ ٹو بی کرائے کہ آپ دوزخ میں جائیں گے. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ٹینڈنسی ہے بچوں میں ریڈیکلائزیشن ہونے کی. تو ہمیں آپ پلیز ذرا اپنے ادارے کے حوالے سے ایسے گائیڈ کریں یا کوئی ایسا سلیبس ڈیزائن کریں کہ ہم ارلی اسٹیج پہ 5 سالوں کا بچہ ہے تو اس کو کس حد تک اسلامی تعلیمات دیں، 5 سے 10 سالوں تک کے بچوں کو کس حد تک اسلامی تعلیمات سے روشناس کرائیں اور اسلامی روایات سے اور اپنے کلچر سے، اور اس سے زیادہ ہو تو پھر. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ہمیں جس طرح کے اسلامی تعلیمات دی گئی تھی، ہمیں ارسپیکٹو کہ ہم کس عمر کے ہیں ہمیں ہائی ڈوز دیے تھے. مختلف عمر پہ مختلف ڈوز دیے گئے تھے جس کے ہم کبھی ایبزارو کر پاتے تھے کبھی نہیں کر پاتے. اور آج حالات یہ ہے کہ ہم کہیں کے نہیں ہیں. آپ ذرا پلیز ہمیں گائیڈ کریں گے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اس حوالے سے مجموعی طور پر ان پاکستانیوں کے لیے جو باہر رہتے ہیں اور ان مسلمانوں کے لیے جو باہر رہتے ہیں اور بچوں کے متعلق پریشان ہیں کہ ان بچوں کو وہ اسلامی تعلیمات بھی دینا چاہتے ہیں، مسلمان بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور اچھا پروفیشنل اور کامیاب انسان بھی دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیے، یہ جو کچھ بھی آپ نے بیان فرمایا ہے اس میں بنیادی کردار تو ان لوگوں نے ادا کیا نا جنہوں نے ان کو مذہب کی تعلیم دی ہے. یعنی جو باتیں بچے کو جس عمر میں جا کے بتانی چاہیے تھیں وہ انہوں نے قبل از وقت بتا دیں، اور بعض باتیں صحیح نہیں بتائیں. یعنی موسیقی کی حرمت کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اس نے صرف 5 چیزیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ حرام کی ہیں اور کوئی چیز حرام نہیں کی. تو یہ تو تعلیم کی غلطی ہے کہ جو لوگوں کو پہنچ گئی. میرے خیال کے مطابق کرنا یہ چاہیے کہ آپ اپنے بچے کو پہلے مرحلے میں صرف ان چیزوں کی تعلیم دیں جن کا تعلق بچے ہی سے ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ نے کچھ دعائیں اس کو سکھا دیں. بچے عام طور پر قرآن مجید کو پڑھنا جلد سیکھ لیتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا قرآن مجید یاد کرا دیں ان کو. اس کے بعد اگر ممکن ہو سکے تو آپ نماز کی تعلیم دے دیں. عبادات کیوں کی جاتی ہیں اس کے بارے میں مختصر طریقے سے بتا دیں، اور اس کے پیچھے جو اصل کار فرما ہوتی ہے اس سے اس کو بتائیں اس کے بارے میں. اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی زبان اگر بچے کو پڑھا سکتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا، تو اس کی تعلیم دینے کی کوشش کریں. وہ ایک لینگویج بھی سیکھ لے گا اور پھر قرآن مجید کو بطور ریڈر کے پڑھنا شروع کر دے گا. میں تو پاکستان میں بھی یہی تجویز کرتا ہوں، یہاں بھی یہی ہے. جو اب اس طرح کے اساتذہ مقرر کریں گے کہ جو پہلے ہی مرحلے میں موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا قسم کی چیزیں پڑھائیں گے، تو اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا جو اس وقت نکل رہا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے. ہم بھی اس کو سامنے رکھے ہوئے ہیں. تاہم جو بچے ذرا اس عمر کو پہنچ گئے ہیں
جو اب باقاعدہ کسی چیز کو علمی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی انہوں نے کوئی 8-10 سال کی تعلیم پالی ہے تو ان کو آپ ہمارا نصاب پڑھا سکتے ہیں۔ وہ ہم نے 3 سٹیجز میں اس کو مرتب کر دیا ہے۔ بالکل پہلی اسٹیج پر آپ پورے کے پورے دین کو مختصر طریقے سے جان لیتے ہیں، اگلی اسٹیج میں آپ اس کو ذرا تفصیلی دلائل کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں، اور تیسری اسٹیج میں آپ کمپیریٹیولی دیکھ لیتے ہیں کہ جو اختلافات ہیں وہ کیوں ہیں، مختلف تعبیریں کیوں ہیں۔ تو آپ اس نصاب سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو ضرور اٹھائیں۔ تاہم بچوں کے لیے میرے خیال کے مطابق ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ایک تدریج کے ساتھ یہ سب چیزیں بتائی جائیں۔ اس کا تجربہ مجھے بھی ہوا کہ بعض اساتذہ پہلے ہی مرحلے میں آ کے پہلا کام تو یہی کرتے ہیں کہ چولہے میں جلتی آگ اور جہنم کی آگ دونوں سے بچے کو متعارف کرا دیتے ہیں۔